برابر ہماری ایک کتاب صرف داڑھی کے برابر ہم لکھ لیں گے. میں نے کہا اتنا میٹیریل ہے. کیوں کہ اسوا ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. اسوا ہر مسئلے کو حل کر دے. بھئی یہ بھی مسئلہ ہے, وہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, اور اسوا جو ہے امپلیمنٹ میں آسان ہو. آپ دیکھیں نا نبی اسلام کا طریقہ, بچہ بھی عمل کر سکتا ہے, وہی سنت پر بوڑھی عورت بھی عمل کر سکتی ہیں, اسی سنت پر بوڑھا شخص بھی عمل کر سکتا ہے, جوان بھی کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں. وہ ایک سب سے بڑا ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے, ہم نے دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ بھئی یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. بات یہ ہے ہمارا جو دین ہے پیورلی آپ کو دنیا داری تو سکھا رہا ہے. آپ دیکھیں نا صحیح بخاری, زیادہ دور نہیں جاتا میں, صحیح بخاری اٹھائیے, صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب دیکھ لیجئے, بک آف میڈیسن. ادویات کو مقرر کیا ہے نبی علیہ السلام نے, روحانی بھی اور جسمانی بھی. آپ نے کتاب البیع یعنی بزنس کے حوالے سے ساری باتیں بتائیں, ادب معاشرت کے حوالے سے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے کھانا کھانا ہے. کل بھی یمیر, کل سمی اللہ فی, کل بھی یمیری کو کل مما یلک. آپ نے فرمایا کہ دانے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. یہ سارا طریقہ زندگی گزارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ بتائیے دنیا داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ادب کے ساتھ, یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے. آپ جو الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہیں دین سیکھنے کے لیے, یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دین نے ہمیں سکھایا. تو کہنے سے جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین اسلام ایک محفوظ ترین دین ہے, چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو اور چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک آخری بات کہتا چلوں, ایک جہد کے حوالے سے بہت عیسائیوں نے کوشش کیا کہ بائبل کا احیاء کر سکیں. آپ کو میں ایک طریقہ بتاؤں کہ سابقہ آسمانی انبیاء و رسول کے واقعات اور ان کے فقرات کا احیاء کیسے ہو سکتا ہے. بتاؤں میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے. قرآن و حدیث کے ذریعے آپ سابقہ انبیاء اور رسول جو ہیں علیہم الصلوۃ والسلام, ان کی حالات اور سابقہ کتابوں کی کچھ جو ان آیات تھی ان کی کتابوں کی, آپ ان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں حدیث کی کتابوں کے ذریعے. الحمدللہ میری یہ کتاب صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ 23 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے, اور ٹوٹل علمی مواد ہے اس کے اندر الحمدللہ. اور ڈاکٹر موریز بکائی جنہوں نے قرآن, بائبل اینڈ سائنس لکھی ہے, ان کی کتاب کے اندر جو 5واں چیپٹر ہے اس میں انہوں نے جو حدیثوں کے اوپر اعتراضات کیے ہیں, اور کیونکہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی تو اس کا بھی جواب الحمدللہ میں نے اس کتاب میں دیا ہے. اگر کسی کو یہ کتاب مطلوب ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, 1 گھنٹے کا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, میرے خیال سے ہم ڈیڑھ گھنٹہ کم سے کم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا عون ہے, ہمارا مددگار ہے, جو کچھ سنا ہے اور سنایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور امت کے لیے بھی سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ when I will leave, I will send you a comforter who will guide you in all aspects of life. ٹھیک ہے. اب ہم جب قرآن شریف میں دیکھتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ ہر خلیفہ جس کو وہ جی کرتے ہیں, تو ہم ان کو کس طریقے سے قائل کریں کہ یہ وہی احمد ہیں جن کا بائبل میں کیا تو آپ اس طرف آئیں. آپ کا اسم شریف؟ عبد الماجد. عبد الماجد بھائی, اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے فارقلیت, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان کو ایک جملے کی طرف لانا پڑے گا, اس کی تھوڑی محنت ہے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کون سی بائبل پر اعتماد کرتے ہو. ٹھیک ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ انارکلی لاہور سے جو بائبل چھپتی ہے ہم اس کو لے کر اس کے مطابق ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, کوشش کریں کہ کوئی قدیم نسخہ پکڑ لیں ہاتھ سے, اگر میسر آ جائے تو اعلی راحتی کا, نہیں تو اس سے پرانا کوئی نسخہ ہو,
میرے پاس الحمدللہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میرے پاس بائبل کے کچھ پرانے نسخے موجود ہیں، میں کاپیز کروا کر آپ کو علم کے لیے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے میں بھیج سکتا ہوں. تو پرانا نسخہ جو اگر آپ لیں گے نا تو پرانے نسخے کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ پرانے نسخے کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کا آسان طریقہ ہے، یعنی سولوشن میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کا آسان ترین طریقہ ہے کہ پرانے نسخے کو سامنے رکھ لیں، پرانا نسخہ ہے. اب اگر یہ کہتے کہ نہیں جی ہم اس نسخے کو مانتے ہیں، تو بھی پرانا نسخہ جو چھپا تھا اس کا مطلب غیر معتمد تھا، اعتماد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری بائبل گئی آپ کی. تو وہ لا محالہ یہ کہیں گے نہیں ہم پرانے نسخے کو مانتے ہیں، وہ زیادہ معتبر ہے. آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جی جی تین اس میں نکتے ہیں، تین باتیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے. علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکات حدیثی کتاب نہیں ہے، یہ مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، پیچھے مسند احمد کی روایت ہے یہ. ٹھیک ہے دوست، تو اس کے اندر ضعف ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہے، اس کی سند چلے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر اس حدیث کا تعلق عامی کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ عامی کے ساتھ. عامی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو لوگ دین اسلام کے علم کو نہیں جانتے، اسلام کے علم کو نہیں جانتے، اور وہ بغیر جانے ہوئے بائبل کی طرف جا رہے ہیں. ہرگز نہیں جانا چاہیے جب تک کہ آپ کتاب اور سنت کے علم پر مہارت حاصل نہ کر لیں. آپ سمجھ رہے؟ اللجنۃ الدائمہ جو ہے عرب کے شیخ محمد بن صالح عثیمین، اور اسی طرح سے شیخ ابن باز، اور اسی طرح سے دیگر علماء امین شنقیطی وغیرہ رحمہم اللہ، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس حدیث کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب تک دین اسلام کے احکامات کو نہ جانے تب تک جو ہے وہ بائبل کو نہ پڑھے یا دنیا کے کسی دوسرے مذہب کی کتاب. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بائبل لیں اور آپ دعوت دیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن حدیث پڑھے اور پھر دعوت دیں. پہلے ان علم کو اندر رسوخ پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ آخری، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے اہل کتاب، ایک ایسے جملے کی طرف آؤ جو ہم میں اور آپ میں برابر ہے. وہ کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. تو آپ ان کو کیسے کہو گے کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تبھی آپ یہ اشتراکیت ثابت کریں گے نا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات، اگر کچھ بقول کچھ محدثین کے، جیسے کہ فی عصرنا الشیخ البانی، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اگر ہم حسن بھی مان لیتے ہیں تو پھر اس کی توجیہ یہ ہے، کیونکہ کوئی بھی صحیح حدیث کبھی بھی قرآن مجید کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے. اس کی توجیہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی مذہب کی کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے، اس سے پہلے دین اسلام کے قوانین کو، شریعت کو سمجھ لے. جب اس کے اوپر راسخ ہو جائے، وہ راسخون فی العلم، وہ رسوخ پیدا ہو جائے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 7 کے اندر، وہ راسخون فی العلم، جب رسوخ آ جائے پھر آپ اس کے بعد پڑھیں، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ ان کو دین اسلام کی دعوت دیں. هذا جوابك بالحکمہ وهو داخل في هذه الآية. بالکل بالکل جی. نہیں نہیں کر سکتی. یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن و حدیث کو ہی دیا ہے، اور پچھلی کتابوں کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب باتیں پھنسا دیتی ہیں پچھلی کتابیں. تو جو ابھی سابقہ ہے، میں آپ کو یہاں ایک لطیفہ سناتا ہوں. میں اپنے فاؤنڈیشن کے اندر تھا، وہاں پر ادارے میں، تو ایک عیسائی آیا اور بات چیت کرنے لگ گیا. تو مجھے کہنے لگا، عیسائیت کی دعوت دینے لگا. میں نے میں نے کہا تم اسلام قبول کر لو تو بہت انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہنے لگا کہ میں پکا مومن عیسائی ہوں. اور میں نے کہا
پکے مومن ہیں؟ کہہ رہے کہ بالکل میں پکا مومن عیسائی ہوں. میں نے کہا اچھا چلو، میں نے کہا میں آپ کو چیک کروں. وہ سمجھا کہ بائبل کی کچھ فقرات کے ذریعے میں ان کو چیک کروں گا. تو اتفاق ہے کہ وہ باہر روڈ پر جو نا پنساری کی دکان تھی. میں نے آواز لگائی، میں نے کہا عبداللہ بھائی ذرا ایک زہر کی بوتل لائیے گا، اور ایسی زہر کی بوتل ہو جو پیتے کے ساتھ ہی کام تمام کر دے. تو اب وہ زہر کی بوتل منگوائی میں نے کہا یار آپ نے کہا تھا کہ آپ پکے مومن ہیں، تو میں نے کہا بائبل کے اندر یہ مرقس کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے جو پکا مومن ہوگا وہ زہر پی کے بھی نہیں مرے گا. میں نے کہا پکا مومن زہر پی کر نہیں مرتا. میں نے کہا بائبل کے اندر ہے نا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مومن کی نشانی ہے، پکا عیسائی مومن زہر پی کر نہیں مرے گا. میں نے کہا چلیں آج ہم پرکھتے ہیں بائبل کو. آج بائبل کو پرکھتے ہیں کہ بائبل سچی ہے یا آپ سچے ہو. اور میں نے کہا آپ تو ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا نہیں، میں تو پکا مومن ہوں. میں نے کہا عبداللہ بھائی ذرا دیجیے گا، اور ایسا زہر دیجیے گا ذرا ایک ہی گھونٹ میں کام تمام ہو جائے، میں اس کو بات کو مکمل کر لوں. میں نے ان کو یہ دیا، میں نے کہا یہ لیجئے آپ پیجئے اور مجھے ذرا بتا دیجئے. میں نے کہا بھیجو دیکھنا ہے کیسے مومن ہے اور بائبل کی کیا آیت کے اندر کیا قوت ہے. اب یقین مانیں اس کے جو ہے نا پسینے چھوٹ گئے. میں نے کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. میں نے کہا روم بند کر دیجئے گا. میں نے کہا آپ تو بہت اچھا جو ہے نا ہمیں موقع ملا ہے دعوت دینے کے لیے. یہ دعوت تھی نا ایک، ہم نے کون سا زہر پلانا تھا اس کو. تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں بائبل نے پھنسا دیا آپ کو. میں نے کہا آپ کو پتا ہے اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا اسلام یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف مت ڈالو. میں نے کہا اسلام آپ کو بچا رہا ہے اور بائبل آپ کو پھنسا رہی ہے. اب بتائیے کون سا دین قبول کریں گے، بچانے والا یا پھنسانے والا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب موقع کی بات آئی نا. میں نے کہا الآن جئت بالحق، الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا آپ دروازہ کھول دیجئے. دروازہ کھولا، باہر گیا. الحمدللہ دوسرے روز آتے ہیں اور مجھے آ کر کہتے ہیں کہ میمن صاحب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے یہ بچانے والا دین پسند ہے. اور یہ سارا فضل ایک اللہ تعالیٰ کا ہے، ساری خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہ لطیفہ جو میں نے آپ کو سنایا. آپ اور میں کہتے ہیں نا، آپ اور میں کہہ رہے ہیں یہ بات، وہ تو اپنے حساب سے پکے مومن ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے آپ اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہیں نا، وہ لوگ بھی اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے بھی طبقہ بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے علماء پر اعتماد کرتا ہے نا بھائی. علماء کا ایک تقدس ہے جو اللہ نے رکھا ہے. تو ان کے نزدیک بھی علماء کی بات، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 37 میں کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. ایسا ہی ہے. تو اعتماد کرتے ہیں وہ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا صحیح طریقے سے کہ جس کو کہتے ہیں تابڑ توڑ حملہ اردو میں، تو اس تابڑ توڑ حملوں کی طرف جب ہم آتے ہیں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں، بلکہ یہ لوگ خود بائبل کے خلاف ہیں. خود بائبل کے خلاف ہے. بائبل کے اندر ایک دفعہ ہمارا ایک محاضرہ ہوا تھا، تو میں نے ایک پاسٹر سے کہا، میں نے کہا کہ آپ بائبل پہ، میں نے کہا آپ یسوع مسیح کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ کہنے کا وہ تو بہت برگیزہ ہے. میں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا ان سے وہ برگیزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی بائبل کے حوالے سے، اکارڈنگ ٹو بائبل، ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح برگیزہ نہیں ہے بلکہ العیاذ باللہ لعنتی ہے. کہنے لگا نہیں ہو سکتا ایسا. میں نے کہا آپ نے لگتا ہے بائبل پڑھی نہیں ہے، آج آپ کو لگتا ہے بہت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. میں نے کہا بائبل کے اندر گلتیوں کے نام جو خط تھا ایس ٹی پال کا، آپ کو پتا ہے عبداللہ بن سبا نے پوری چیٹنگ کی ہے ایس ٹی پال سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خیر یہ ایک الگ تقابل ہے، بات کریں گے کبھی کسی کو. تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ گلتیوں کے نام خط میں 3 کی 13 چیپٹر نمبر 3 فقرہ نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں یہ جملہ ہے کہ کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو سلیب پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. کون لٹکایا گیا؟ بقول ان کے. ہمارا تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 147 کے اندر ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کر سکے یہ، نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے روح اور جسم کے ساتھ ان کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. بل عربی کے اندر
پچھلے کلام کی تردید کے لیے اور آگے کے کلام کے اس بات کے لیے آتا ہے. اور رفع جب الہ کے مصدر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی روح اور جسم کے ساتھ مکمل طور پر اٹھنا ہوتا ہے. کما لا یخفی علی علم. تو عزیزان قدر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا آپ کے نزدیک تو وہ نعوذ باللہ لعنتی ہے اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کتاب سے مراد یا تورات ہے. چلے اٹھائیے تورات بتائیے تورات میں ایسا کون سا فکرہ ہے. اس سے پتا چلا سینٹ پال بھی جھوٹا, آپ کی کتاب بھی جھوٹی. جی اگر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میری یہ کتاب اگر آپ نے پڑھنی ہو تو اس کے اندر بہت سارے علمی ابواب ہیں, تو آپ رابطہ کر لیجئے گا. جی جی دیکھیں حدیثیں جو بھی ہے نا, چاہے بخاری شریف میں ہو, چاہے مسلم شریف میں ہو, چاہے صحیح ستہ میں ہو یا دیگر مسانید میں ہو, جو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے نا تو وہ ایسے ہی اللہ کی وحی ہے جیسے قرآن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دراصل صحیح بخاری کی جو صحت ہے نا وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. میں نے یہ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, ان میں دو لوگوں کو زیادہ تر میں نے پیغام دیا ہے. ایک منکرین حدیث. منکرین حدیث کیا کرتے ہیں کہ بائبل کی تو بات مان لیں گے لیکن صحیح بخاری کو ماننے کے لیے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے ان کو یہ ثابت کیا ہے کہ جس بائبل کی آپ بات کرتے ہو وہ بائبل صحیح بخاری کا مقابلہ رتی بھر بھی نہیں کر سکتی. ایک بات. دوسری بات پھر عیسائیوں کو میں نے یہ پیش کیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید آپ قرآن مجید تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے, آپ کی کتاب جو مرکزی کتاب ہے, آپ کی میجر جو کتاب ہے, وہ کتاب ہماری صحیح بخاری کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری اس کے اندر علمی دریچے الحمدللہ میں نے کھولے ہیں اور کوشش کیا ہے, اور یہ سب خیر کی نسبت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس میں جو غلطی ہوگی یا میرے کام میں جو بھی غلطی ہے وہ میری اپنی نفس کی طرف سے ہے, اور جو کچھ بھی خیر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس کا پورا میں اس کا جو وہ کہتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی طرف نسبت کرتا ہوں میں, اللہ پاک کی طرف ہر خیر کی. آمین.